تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ پوتیفار ایک مصری اہلکار تھا جو فرعون وقت کی فوج کا سربراہ تھا۔ وہ مصر کے بادشاہ، اس کے خاندان اور اس کے دربار کی ذاتی حفاظت کا ذمہ دار تھا اور شاہی جیل کا سربراہ بھی۔ پوتیفار فرعون کے محافظوں کا کپتان تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر خریدا اور ان کی ذہانت سے متاثر ہو کر انہیں اپنے خاندان کا مالک بنا لیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا ہے: اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں جماؤ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ جمعہ کے دن عزیز مصر نے بولی کے آنے سے پہلے زلیخا سے کہا کہ انتہائی خوبصورت کنعانی غلام بک رہا ہے، آپ بھی چلیں، پسند کریں۔ تو زلیخا نے جواب میں یہی کہا کہ مجھے تو اپنے عزیز مصر کے سوا کچھ گوارا نہیں۔ زلیخا کا اشارہ خواب والے عزیز مصر کی طرف تھا۔ عزیز مصر نے سارا خزانہ لیا اور بولی دینے پہنچ گیا۔ بقیہ جتنی عوام اور تاجر تھے، انہوں نے جب عزیز مصر کو خریدار دیکھا تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ سب سے بڑھ کر بولی عزیز مصر پوتیفار کی تھی۔ عزیز مصر اپنے ساتھ 50 من لایا تھا۔ عزیز مصر کی بولی تھی کہ یوسف کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہیرے یاقوت، اتنا ہی ریشم اور اتنا ہی عنبر اور کافور دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عزیز مصر نے مالک بن زار سے 20 دینار، ایک جوڑا جوتے اور 2 سفید کپڑوں کے عوض خریدا، جبکہ وہب بن منبع کا بیان وہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، چاندی، یاقوت، ریشم، مشک تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کم و بیش 13 سال تھی اور وزن 400 رتل تھا۔ رتل پیمانہ کا کما حقہ اندازہ نہیں ہو سکا، البتہ تفسیر نعیمی اور روح البیان میں یہ مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بدلے 5 من سونا، 5 من چاندی، 5 من یاقوت و ہیرے، 5 من کافور دیا گیا۔ مالک بن زار نے اتنا خزانہ دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ سارے قافلے والے پاگل پن کی کیفیت سے دوچار ہو گئے، لیکن جب یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو غش کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے یہ سب کچھ بے سود اور بے وقت نظر آیا۔ یوسف علیہ السلام کا اصلی حسن اور روپ دیکھ کر رونے لگ گیا۔ عزیز مصر سے سودا واپس بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کو بیچ چکا تھا۔ عزیز مصر سے اجازت لی کہ میں علیحدگی میں یوسف علیہ السلام سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز مصر نے اجازت دے دی۔ مالک بن زار نے پوچھا، سچ بتاؤ یوسف، تم کون ہو؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے راز سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا اور فرمایا، جن لوگوں نے مجھے بیچا وہ میرے بھائی تھے۔ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں ان کا سب سے لاڈلا بیٹا ہوں۔ مالک بن زار دھاڑے مار مار کر رو دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مالک بن زار نے یوسف سے درخواست کی کہ اس کے ہاں بیٹا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ مالک بن زار کے ہاں 24 بیٹے ہوئے۔ مالک بن زار نے پھر پوچھا، اگر وہ آپ کے بھائی تھے تو آپ کو کیوں بیچا؟ فرمایا، ہاں وہ میرے بھائی ہی تھے، پر میرا بکنا ایک راز ہے جو وقت آنے پر کھلے گا۔ یوسف علیہ السلام نے مالک بن زار سے راز افشا نہ کرنے کا عہد لیا۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بک گئے تو اس غم سے 10,000 تاجروں کے دل پھٹ گئے۔ 10,000 منڈی سے باہر نہ جا سکے اور وہ بھی وہیں مر گئے۔ 40,000 اس دکھ سے بیمار ہو گئے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کے راز ہیں۔ مصر کے سب سے قابل اور مدبر شخص کے گھر میں پرورش، تاکہ یوسف علیہ السلام امور سلطنت سے بخوبی واقف ہو سکیں، کسی قسم کی مشقت بھی نہ ہو۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے کر خوشی خوشی اپنے محل آیا، مگر اسے یہ ملال رہا کہ سارا خزانہ خالی ہو گیا۔ محتمم خزانہ سے فوری صورتحال طلب کی تو اس کے جواب سے عزیز مصر انگشت بندندہ رہ گیا۔ جواب ملا کہ خزانہ اسی طرح موجود ہے۔ عزیز مصر کو ادراک ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام نہیں، خاص الخاص ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے سوال کیا، یوسف یہ سب کیا ہے؟ فرمایا، یہ میرے رب کا راز ہے کہ تجھے کوئی پشیمانی یا تعصف نہ ہو، میری وجہ سے تہمتیں الزام نہ اٹھانا پڑے۔ خوشی سے نہال گھر آیا اور حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کمرہ تیار کیا جائے جہاں وہ خوشی سے رہ سکیں۔
زلیخا کو خوشخبری سنائی اور ہدایت کی کہ یوسف علیہ السلام کو عزت و احترام سے رکھنا، ان کا خیال رکھنا، اسے ہم اپنا وارث بنا لیں گے، یہ ہمارے کام آئے گا، سلطنت کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ زلیخا اپنے عزیز مصر کے خیالوں میں گم تھی، بے دہانی میں رہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی دیوانوں کی طرح تکتی رہ گئی۔ وہی خواب والا چہرہ جو عزیز مصر کا دعوے دار تھا، جس پہ وہ مر مٹی تھی، جس کے لیے دنیا ٹھکرائی تھی، وہی نین نقش، بالکل وہی۔ یوسف علیہ السلام نے نظریں جھکا لیں۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے اس رد عمل سے خوش ہوا کہ شریف گھر کا خون ہے اور اس احترام کے قابل ہے۔ زلیخا نے جواب دیا کہ اچھا کمرہ تو صرف رہنے کی حد تک ہے، سب سے اچھی جگہ تو رہنے کی دل ہی ہے، اور میں نے اسے دل میں جگہ دی ہے۔ عزیز مصر اس جواب سے خوش ہوئے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسا وہ خود سوچ رہے ہیں، زلیخا کی بھی وہی سوچ ہے، مگر زلیخا تو اس چہرے پر مر مٹی تھی۔ یہ ان کی امنگوں، آرزوؤں، ارمانوں اور سب محبتوں کا محور تھا۔ وہ روح کی گہرائیوں سے مر مٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی جگہ پہلے ہی ان کے دل میں تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔